بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبی شریف کی توسیع اور ترکوں کا عشق رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر جس کو یہ دولت میسر آ جائے تو اس کا کیا کہنا۔ ترکوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آج بھی ترک سلاطین کی مسجد نبوی میں تعمیرات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ترکوں نے اپنے دور خلافت کے دوران حجاز مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک کے ہر لمحہ سے وابستہ مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔ جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ پر واقع عظیم مسجد ہلال یا بلال عرصہ سے ویران تھی۔ اس کو دوبارہ اسی قدیم طرز پر تعمیر کیا اور اس کی تعمیر میں اسی مواد کو قابل استعمال بنایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و تجدید کو کافی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کی نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ ترک سلاطین نے اس کام کو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان وقت نے قسطنطنیہ یعنی استنبول سے باہر ایک بستی تعمیر کروائی، جس میں دنیا بھر کے ماہرین تعمیرات، ماہرین فنون و نقوش کو اکٹھا کیا گیا۔ سلطان وقت خود اس بستی میں تشریف لائے اور انہیں اپنے مستقبل کے منصوبے سے مطلع کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے ہر ہنرمند اپنے بچے کو اپنا پورا فن سکھائے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کروائے۔ چنانچہ ایک طویل عرصہ کے بعد حفاظ کی ایک اعلیٰ جماعت اپنے علوم و فنون کے ساتھ تیار ہوگی۔ پھر یہ حفاظ و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تمام مطلوبہ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئی، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل ایک بستی میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ اس ادب و تقدس کے پیش نظر کیا گیا کہ تعمیرات کا ذرا بھر بھی شور و غل مدینہ طیبہ طاہرہ میں نہ پہنچے۔ تعمیر کے دوران اگر کسی پتھر یا لکڑی کو درست کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کو اسی بستی میں لا کر ٹھیک کیا گیا۔ تمام کارکنوں اور ہنرمندوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اس تمام تعمیر کے دوران باوضو رہیں اور کام کے دوران تلاوت کلام پاک جاری رہے، اور یوں یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پورے خلوص سے تقریباً 15 برس مسجد نبوی کی توسیع میں مصروف رہی۔ اس عاشقانہ تعمیر میں ترکوں کے جذبہ ایمانی اور عشق و محبت کی جھلک کے علاوہ یہ تعمیر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ جن کا الفاظ میں بیان ممکن نہیں۔ سلاطین عثمانیہ کی تعمیرات میں جن سلاطین میں حصہ لیا، ان میں سلطان سلیم ثانی، سلطان سلیمان عثمانی اور سلطان سلیم شامل ہیں۔ اہم اور یادگار دور سلطان محمود ثانی اور سلطان عبد المجید خان عثمانی کا ہے۔ سلاطین عثمانیہ کی نئی تعمیر کے علاوہ توسیع رقبہ 1253 مربع میٹر بنتا ہے، اور ترکوں کی اس تعمیر یعنی سلطان عبد المجید غازی نے جو تعمیر مسجد نبوی شریف میں آج بھی اسے ترکوں کی مسجد یا ترکوں کی تعمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس توسیع کے بعد اول سعودی توسیع اور پھر کنگ فہد کی عظیم سعودی توسیع کے بعد اب تک یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔